أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسببا للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. درود بجي محمد آل محمد. عزیزان گرامی، جو موضوع چل رہا ہے یہاں پر وہ آپ کے سامنے ہے کہ قرآن اور سائنس یا دین اور سائنس، اور کل تک کی گفتگو جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اور ابھی تک کی جو گفتگو، اس میں بار بار یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ سائنس کے ذریعے، جدید علوم کے ذریعے، کیمسٹری اور فزکس، اور جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، ان کے ذریعے ہم دین کی ہر حقیقت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ دین غیب سے آیا ہے، اور غیب میں پروردگار کا علم ہے، پروردگار کی حقیقت غیب میں ہے۔ وہاں سے جب کوئی چیز یہاں تک آئے گی تو یقیناً اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس ساز و سامان نہیں، اوزار نہیں، ٹولز نہیں، اپریٹس نہیں۔ کل کی تقریر کے بارے میں ایک سوال مجھ سے کیا گیا کہ مولانا، پہلے آپ نے کہا تقریر کے شروع میں کہ دین کو عقل کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا، غیب پر عقل کے ذریعے ایمان نہیں لایا جا سکتا، اور پھر آپ نے آگے چل کر یہ کہا کہ عقل کے ذریعے غیب پر ایمان لایا جا سکتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ غیب پر ایمان لائے اپنی عقل کے ذریعے۔ اس طرح کی کوئی بات آپ نے کہی۔ مجھے نہیں پتا اور لوگوں کے ذہن میں سوال آیا یا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے میں اس وجہ سے تکرار کر رہا ہوں۔ 2-4 منٹ آپ کے لوں گا اور پھر آج کی گفتگو پیش کروں گا۔ دیکھیے، جب میں نے یہ کہا تھا کہ دین کو، غیب کو عقل کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ حقیقتوں کو دین کی عقل کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ساز و سامان ہی آپ کو نہیں دیا گیا۔ ہاں، وہ چیز کے جس کے ذریعے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، وہ چیز آپ کو دی گئی ہے۔ عقل جب آپ کی ان چیزوں کو دیکھتی ہے کہ جو چیزیں آپ کو غیب تک لے کے جاتی ہیں، تب آپ غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ ایک مثال دوں چھوٹی سی۔ میں نے اس مائک کو پکڑ کے چھوڑ دیا۔ ایک صاحب جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں تھے، انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ فنگر پرنٹس دیکھ کر میرے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس راڈ پر، اس سلاخ پر مولانا کی انگلیوں کے نشان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مولانا نے اس راڈ کو، اس سلاخ کو پکڑا ہے۔ کیا ان کی آنکھوں نے مجھے دیکھا تھا؟ نہیں۔ عقل نے دیکھا تھا؟ نہیں۔ پھر عقل کیسے اس نتیجے تک پہنچی
کہ کچھ آثار دکھے، کچھ اثرات دکھے، کچھ ثبوت دکھے، تو عقل آپ کو ایک جگہ تک لے کر جاتی ہے، اور اس جگہ پر پہنچنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اس کے بعد جو غیب ہے اگر یہ عقل میری یہاں تک مجھے لے آئی تو یقیناً اب اس سے آگے کی جو چیز مجھے نہیں دکھ رہی ہے، اگر یہ شخص کہے گا کہ غیب میں کچھ ہے تو میں مان لوں گا، کیونکہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ میں اس انسان کو، اس ہستی کو غیب کا عالم مانوں۔ حسین ابن علی کے ساتھ جو اصحاب تھے وہ عقل کی مدد سے حسین تک آئے تھے، شعور کے ساتھ حسین تک آئے تھے، ہوش اور حواس کے ساتھ حسین تک آئے تھے۔ کیا مطلب ہوش و حواس کے ساتھ؟ خاندان دیکھا حسین ابن علی کا، بہترین خاندان، کردار دیکھا، بہترین کردار، سچائی دیکھی۔ جو شخص مکے سے نکلتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، کوئی جھوٹا وعدہ نہیں دے رہا کہ آپ کو گورنر بناؤں گا، آپ کو چیف منسٹر بناؤں گا، آپ اگر نوکریوں کے کوٹے لائیں گے تو 500 آدمی آپ کے دوں گا، جو ہماری یہاں کی سیاسی اور مذہبی پارٹیاں کرتی ہیں، تو ایسی کوئی داستان نہیں ہے۔ جب ایسی کوئی داستان نہیں، اس کا مطلب ہے یہ شخص سچ بول رہا ہے، کیونکہ یہ جو باتیں بتا رہا ہے نا ہم کو کہ ہم کربلا میں جا کر جہاں جا رہے ہیں شہید ہو جائیں گے، دیکھو پروردگار مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے، ہم قتل ہو جائیں گے، تو یہ تو نعرہ ایسا لگا رہا ہے کہ لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اگر اسے اپنے اطراف میں ساتھی جمع کرنا مقصد ہوتا، اگر اس کا مقصد یہ ہوتا کہ اپنے ساتھ لوگوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست تیار کرے، لمبا چوڑا لشکر تیار کرے، تو یہ ایسے وعدے دیتا کہ جن کو دیکھ کر لوگ اس کی طرف کھنچ کر آتے۔ یہ بات ایسی کر رہا ہے کہ لوگ بھاگ جائیں۔ اور اگر کسی کے دل میں رتی برابر شک تھا تو شب عاشور ختم ہو گیا جب حسین ابن علی نے یہ کہا کہ اتخذوا اللیل جنۃ، رات کی تاریکی کو اپنی زرہ قرار دو۔ زرہ کیا ہوتی ہے؟ بدن میں پہنتے ہیں، تیر لگتے ہیں، تیر کا اثر نہیں ہوتا۔ رات کی تاریکی کو اپنی زرہ قرار دو، اور پھر کیا فرمایا؟ چھپ کر نکل جاؤ تاکہ تم پر لوگوں کے طنز آمیز تیر نہ آ سکے کہ تم حسین کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ چراغ، اچھا اب بھی تم نہیں جانا چاہ رہے، شرم آ رہی ہے میرے جملے کے بعد، تم سمجھو حسین تکلفاً کہہ رہے ہیں، چراغ بجھا دیا۔ کون کرتا ہے ایسا؟ اگر اس وقت بھی کسی کے دل میں شک تھا، جو کہ نہیں تھا، جو شک کی حالت میں تھا وہ چوتھی پانچویں محرم کو حسین کو چھوڑ کر چلا گیا۔ 9 محرم کے بعد پھر کوئی حسین کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ جس کے دل میں سچائی کو پہچاننے کی طاقت تھی، چھوڑ کر جانا تو دور کی بات ہے، یزید کے لشکر کو چھوڑ کر ادھر آ گیا۔ حتیٰ یہ بھی ملتا ہے ہمیں تاریخ میں کہ جب حسین ابن علی تنہا لڑ رہے تھے روز عاشور، اکیلے رہ گئے تھے، تو یزید کے لشکر میں ایک انسان نے، ایک شخص نے دیکھا، سپاہی نے کہا کہ اب اس سے کیا لے رہے ہو، یہ تو نہتا ہو چکا ہے، اس کے تمام ساتھی مر چکے۔ کہا کہ نہیں، ہمارا مقصد ہے اسے قتل کر دے۔ جب اس نے یہ سنا تو اسی یزید کے لشکر میں رہتے اس نے تلوار نکالی اور اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگا۔ اس سے بڑی کوئی حجت، اس سے بڑی کوئی دلیل حسین کی حقانیت کی، اس سے بڑا کوئی ثبوت سچائی کا؟ جمعے کے دن ہمیں ایک دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ کہاں ملے گی آپ کو دعا؟ یہ عرفے کے اعمال میں ملے گی، عرفے کے دن کے اعمال میں، عرفے کی رات کے اعمال میں نہیں، شب عرفہ کے اعمال میں نہیں ملے گی، روز عرفہ کے اعمال میں ملے گی۔ کہ اس میں یہ عبارت ہے کہ جو چاہتا ہے کہ خوشحال کرے محمد آل محمد کو، وہ یہ والی دعا پڑھے، اللہم یا اجود من آتا و یا خیر من سئل و یا ارحم من استرحم، اللہم صلی علی محمد و آلہ فی الاولین و صلی علی محمد و آلہ فی الاخرین و صلی علی محمد و آلہ فی المرسلین و صلی علی محمد و آلہ فی الملأ الاعلی۔ پروردگار، دیکھیے، پروردگار درود بھیج محمد آل محمد پر اولین میں، درود بھیج محمد آل محمد پر آخرین میں، درود بھیج محمد آل محمد پر مرسلین میں، درود بھیج محمد آل محمد میں اپنے عالم غیب میں۔ یعنی محمد آل محمد پر درود کے لیے کسی جگہ کو چھوڑا نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں جہاں محمد آل محمد ہیں وہاں خدا کی سلامتی ہے، خدا کی نیکی ہے، خدا کی سچائی ہے۔ بلند آواز سے درود بھیج۔ اور اس کے بعد ایک جملہ ہے، اللہم انی آمنت بمحمد ولم ارہ فعرفنی فی الجنان وجہہ۔ عجیب جملہ ہے، اور اس جملے کے لیے میں ایک حدیث پیش کروں گا،
یا وہ حدیث یہ ہے، یہ جملہ سنا آپ نے، ترجمہ سنیے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہم انی آمنت بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم ارہ فعرفنی فی الجنان وجہہ ولا تحرم صحبتہ. پروردگار میں محمد مصطفیٰ پر ایمان لایا غیب کے ساتھ، بغیر دیکھے محمد مصطفیٰ پر ایمان لایا. پروردگار میری تجھ سے درخواست ہے فلا تحرم رؤیتہ، مجھے جنت میں محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کی صحبت سے محروم مت رکھیو. اور پروردگار وعرفنی فی الجنان، پروردگار میں جب جنت میں جاؤں تو ایسا کرنا کہ میں تو محمد مصطفیٰ کو نہیں جانتا، بغیر دیکھے ایمان لایا. پروردگار مجھے محمد مصطفیٰ کے چہرے سے میری وہاں آشنائی کروا دینا اور محمد مصطفیٰ کی ہمراہی سے مجھے دور نہ رکھنا. یہ کب دعا مانگی گئی؟ یہ پہلے یہ کہا گیا اللہم یا اجود من آتا، پروردگار تو ان تمام ہستیوں میں جو عطا کرتی ہیں سب سے زیادہ سخی تو ہے. یا اجود من آتا ویا خیر من سئل، پروردگار جن لوگوں سے بھیک مانگی جاتی ہے نا، دنیا میں ہم ایک دوسرے سے بھیک مانگتے ہیں، بھکاری ایک دوسرے سے بھیک مانگتے ہیں. آپ کہیں گے ہم کب بھیک مانگتے ہیں؟ ہم بھی بھیک مانگتے ہیں، انداز مختلف ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ کر دیجئے میرا بچہ بیمار ہے، یہ بھیک کا ایک طریقہ ہے. اگر آپ کو اپنی گاڑی چاہیے اور ٹائم پر میکینک آپ کا ذرا ناز نخرے کرے، آپ ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، جتنے بڑے بھی آپ کمپنی کے مالک ہو، کروڑ پتی ہو، بھائی آج خدا کے لیے شام تک مجھے گاڑی دے دو. کیوں؟ آپ تو بہت کروڑ پتی ارب پتی ہے، کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ بھیک کا انداز مختلف ہے. بھیک مانگی جاتی ہے کس موقع پر؟ جس وقت انسان کو محتاجی ہو. سیاسی لیڈر ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں. ہر انسان جس کا کام جہاں پر پھنستا ہے وہ بھیک مانگتا ہے دوسرے انسان سے. اللہم یا اجود من آتا ویا خیر من سئل، پروردگار وہ بہترین ہستی تیری ہے کہ جن جن لوگوں سے سوال کیا گیا ان میں بہترین سوال تجھ سے کیا جانا چاہیے. ویا ارحم من استرحم، پروردگار جس جس سے بھی رحم کی ہم بھیک مانگتے ہیں سب سے زیادہ ان میں رحم دل تو ہے. یا خیر من سئل ویا ارحم من استرحم، پروردگار بہترین عطا کرنے والا تو، بہترین رحم کرنے والا تو، بہترین بھیک کا جواب دینے والا تو. پروردگار اب تو سب سے زیادہ بھیک بہترین تیری ہے، عطا سب سے بہترین تیری ہے، سوال سب سے بہترین تجھ سے کیا جاتا ہے. اب میری دعا یہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد فی الاولین. پروردگار محمد و آل محمد پر درود بھیج اولین میں، آخرین میں، یعنی پہلے رحمت الہی کو جھجوڑا گیا، پہلے پروردگار کے کرم کو جھجوڑا گیا اس دعا کے ابتدائی جملوں میں، اور پھر مانگا کیا جا رہا ہے؟ اولاد کی ضرورت ہر ایک کو ہے، پیسے کی ضرورت ہر ایک کو ہے، گھر کی ضرورت ہر ایک کو ہے، دنیاوی عیش آرام تعیشات اس کی ضرورت ہر ایک کو ہے. اور لسٹ گناتے جائیے، فہرست اب آگے بڑھتے جائیے، اس کی ضرورت ہر ایک کو ہے. لیکن پروردگار سے کہا جا رہا ہے پروردگار سب سے بہترین سوال کا جواب تو دیتا ہے، سب سے بہترین رحم تو کرتا ہے. ہم پر رحم کر یہ نہیں کہا گیا، ہم پر عطا کر نہیں کہا گیا، کہا پروردگار محمد و آل محمد پر درود بھیج. تو میرے بھائی سوال میرا یہ ہے کہ پروردگار تو محمد و آل محمد پر درود بھیج رہا ہے، وہ قرآن میں کہہ چکا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، پھر آپ کو مانگنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اشارہ یہ ملتا ہے کہ دیکھو تمہیں جو بھی چیز چاہیے، زندگی میں برکت چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، ایمان کی مضبوطی چاہیے، اگر ایمان قوی کرنا چاہتے ہو، غیب پر ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو، بری صفات سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، کثرت سے محمد و آل محمد پر درود بھیجو. کثرت سے محمد آل محمد پر درود بھیجو. ہوگا کیا پھر؟ کیونکہ تمہارا ارادہ خدا کے ارادے کے ساتھ مل جائے گا. خدا بھی کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر ہوگا کیا؟ جب آپ نے درود کی درخواست کی، اب اگلی درخواست کیا ہے؟ اللہم انی آمنت بمحمد ولم ارہ، میں محمد مصطفیٰ پر ایمان لایا، وہ غیب میں ہے، میں نے کب دیکھا محمد مصطفیٰ کو. پھر کیا کیا جائے؟ فلا تحرم رؤیتہ، پروردگار مجھے محمد مصطفیٰ کے دیدار سے قیامت میں محروم مت کیجو، مجھے محمد مصطفیٰ کے دیدار سے قیامت میں محروم مت کیجو.
اور یہ بات میں بھول جاؤں گا، دیکھیے شب عاشور آئے گی، اعمال ہیں اس کے، کوشش کیجئے وہ اعمال جو معصومین نے بتائے اس کو انجام دیجئے، عزاداری کیجئے، اور اس کے بعد وہ نماز جو دوام بتائیے معصومین نے شب عاشور وہ انجام دیجئے، کیونکہ شب عاشور عزاداری جو آپ کرتے ہیں جناب سیدہ کے دل کو اس سے سکون ہوتا ہے، امام زمانہ کی تعزیت اور تسلیت کا باعث بنتی ہے، اور نمازیں آپ جو دعائیں مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے بتلائی ہیں وہ اس وجہ سے کہ شب عاشور حسین ابن علی نے عبادت میں گزاری، نماز دعا قرآن میں گزاری، آپ بھی اسی طرح سے گزاریے، شب عاشور کے اعمال میں موجود ہے۔ اب یہاں پر میں یہ سوچ رہا تھا کہ شب عاشور 2 محرم کی مجلس میں بتاؤں گا، لیکن ہو سکتا ہے اس وقت بھول جاؤں، تو دیکھیے اگر کوئی شخص شب عاشور کوئی عمل نہ کر سکے، تھکا ہوا ہے، ہمت نہیں ہے، نیند آ رہی ہے، تو ایک کام ہے کہ وہ صوفے پر بیٹھ جائے وضو کر کے، قبلے کی شرط بھی نہیں ہے، تسبیح ہاتھ میں لے اور درود بھیجے کثرت سے، اگر درود بھیجنے کے دوران نیند آ گئی تو بہترین عمل کرتے ہوئے نیند آئی ہے، اگر صبح کی اذان ہو گئی تو بہترین عمل کرتے ہوئے صبح کی اذان ہوئی ہے، اور اگر موت آ گئی تو بہترین عمل کرتے ہوئے موت آئی ہے۔ اور اس صلوات کو اس نیت سے بھیجیے کہ پروردگار مجھے اس صلوات کا کوئی ثواب میرے لیے مت لکھ، میں چاہتا ہوں کہ ان صلواتوں کے صدقے میں وسیلے سے تو آج کی رات اور کل عصر کے وقت جناب سیدہ کے دل کی تسلی کا سامان فراہم کرے، امام زمانہ کی تسلی کا سامان فراہم کرے، کیونکہ جناب سیدہ سید الشہداء کے مصائب کا تعلق، پہلا تعلق امام زمانہ سے ہے، اور اس سے پہلے ایک خاص تعلق ہے جناب سیدہ سے، مولا کائنات پدر گرامی ہے، رسول خدا نانا ہے، امام حسن بھائی ہیں، 9 کے 9 امام حسین ابن علی کی نسل سے ہیں، لیکن اب اس وقت اس پر گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن حسین ابن علی کی شہادت کا اصلی اور گہرا تعلق سیدہ سے ہے اور امام زمانہ سے، ان 2 ہستیوں کی تعزیت اور تسلیت کا سامان فراہم کیجئے، پروردگار جتنی بھی عبادتیں کری میں نے شب عاشور ان سب کا ثواب شہزادی فاطمہ کو ہدیہ کرتا ہوں، امام زمانہ کو ہدیہ کرتا ہوں، جس نے جو نظر بقائی تبرک بانٹا، مجلس میں گیا، صلوات پڑھی، زیارت عاشورہ پڑھی، قرآن قل واللہ جو کام بھی آپ کریں امام زمانہ اور جناب سیدہ کو ہدیہ کریں، اور پروردگار سے کہ پروردگار مجھے کوئی ثواب نہیں چاہیے اس کا، اگر کوئی ثواب ہے تو تو اس کا باعث قرار دے کہ آج کی رات اور کل عصر کے وقت سیدہ کے دل کو سکون ملے، ذرا سے غم میں تسکین آئے سیدہ کے، ذرا سے غم میں تسکین آئے جناب امام زمانہ کے۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ یہ میں نے بات کیوں کری؟ اس لیے کری کہ ویسے تو شب عاشور کے دن زیارت عاشور پڑھنی چاہیے، اس کا ایک طریقہ ہے 100 سلام اور 100 لان، اور اس کے بعد دعا، سجدے میں جا کر دعا۔ کیوں کری میں نے یہ بات کہ تسکین کا باعث قرار دے؟ کیونکہ بہت امید ہے کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو پروردگار آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کرے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کربلا کے تمام شہداء تھے ان کا فائدہ کیا تھا؟ ان کے وجود کا، ان کے وجود کا فائدہ کیا تھا؟ کیا حسین ابن علی بچ گئے؟ کہاں بچے؟ کیا زینب قیدی نہ بنی شہزادیاں قیدی؟ پھر ان کے وجود کا فائدہ کیا تھا؟ ان کے وجود کا فائدہ یہ تھا کہ جب تک یہ زندہ رہے زینب کبریٰ کے دل میں ایک ٹھنڈک تھی، جب تک یہ زندہ رہے حسین کو انہوں نے موت سے دور رکھا، موت کو حسین سے دور رکھا۔ اگر آپ بھی یہ عمل کریں گے کہ پروردگار میرے تمام اعمال جو 9 اور 10 کو میں نے کیے ہیں انہیں اس بات کا باعث قرار دے کہ جناب سیدہ کے دل میں تسکین پہنچائیں، تعزیت تسلیت کا باعث بنے، تو گویا آپ نے بھی وہ کام کیا کہ جو شہدائے کربلا نے کیا، کہ وہ اس بات کا باعث بنے رہے عاشور کے دن کہ زینب کی نگاہ جب بھی حسین کے لشکر تک جاتی تھی ایک دل کو تقویت پہنچتی تھی، ایک دل کو طاقت پہنچتی تھی۔ تو آپ کا یہ عمل آپ کو امید ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ محشور کرے۔ حر ابن یزید ریاحی شاید پہلی رات آپ کی قبر آپ کی زیارت کے لیے آئے، شاید مسلم ابن اوسجہ آپ کی قبر پہ آپ کی زیارت کے لیے آئے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وہ کام کیا جو ہم نے جان دے کر کیا۔ یہ جان تو نہیں دے سکتے تھے اپنی کیونکہ عاشور ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے ایک کام کیا اور 9-10 کے جتنے عمل تھے اپنے پورے حسین ابن علی کے ساتھیوں کے ذریعے جناب سیدہ تک پہنچائے، امام زمانہ تک پہنچائے۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے عالم غیب، یہ سب دین غیب سے آیا ہے، اور اگر ہم
اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ دین کا پھر آغاز کہاں سے ہو، دین کی ابتدا کہاں سے ہو، دین پر عمل کیسے ہو، کہاں سے کریں۔ مولانا ہم تو بہت گناہ گار ہیں۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنا مولانا ملے آ کر، پہلے نماز وغیرہ تھا لیکن کاروبار کیا تو اب اتنا ہو گیا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کیا جائے، کیا کیا جائے، اور دین پر آغاز کیسے کیا جائے عمل کا۔ پریشان تھے بہت۔ جو ان کو جواب دیا وہی آپ کو جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے دین پر عمل کرنا، میں عرض کر چکا ہوں نا، بہت آسان ہے اگر اس کے پروسیس اور اس کے اسٹیجز اور اس کے لیولز کے مطابق عمل کیا جائے تو بہت آسان ہے۔ اگر آپ بچے کو اٹھا کر 4 سال کے بچے کو کالج میں جا کر داخل کر دیں، اب جو سمجھنا سمجھو، جو لیکچر دیا جا رہا ہے، بچہ بھاگ کے آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس بچے کو جا کر کنڈر گارڈن میں جا کر بٹھائیں یا مونٹیسری میں، تو بچہ سمجھ لے گا کھیل تماشا ہوتا ہے، اچھل کود اور یہ سب باتیں، بچے کا دل بھی لگا رہے گا اور وہ آہستہ آہستہ وقت لگے گا 12 سال اس کو کالج میں جانے کے لیے، 14 سال، لیکن جب پہنچے گا تو سمجھ رہا ہوگا کہ کالج میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ مثال اگر سمجھ میں آ گئی تو دیکھیے دین کیا کہتا ہے۔ چھٹے امام نے بہت آسان نسخہ بتایا کہ دیکھو من عمل بما یعلم علمہ اللہ ما لم یعلم، جو شخص عمل کرے گا اپنے علم کے مطابق خدا اسے وہ علم دے گا جو وہ نہیں جانتا۔ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنے چاہیے، اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ سوتے وقت جناب سیدہ کی تسبیح پڑھ کر سونا چاہیے، اسی عمل کو کرے، پروردگار اسے آہستہ آہستہ علم عطا کرے گا۔ اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے ہمارے پاس، وہ ہمارے زمانے کے امام۔ دیکھیے غیب تک آپ کو پہنچنا ہے، قرآن تک آپ کو پہنچنا ہے، دین تک آپ کو پہنچنا ہے، آپ کو امام زمانہ سے توسل کرنا ہوگا، ان سے رابطہ رکھنا ہوگا۔ کیسے رابطہ رکھا جائے امام زمانہ سے؟ کیا کیا جائے امام زمانہ کے لیے؟ کہ دیکھیے سب سے پہلے ہماری کیا آرزو ہوتی، ہم کیا کرتے اگر ہمیں پتہ لگتا کہ چھٹے امام فرض کیجئے کراچی میں فلاں جگہ پر ہیں، 5ویں امام فلاں جگہ پر ہیں، ہم بھاگ کر جاتے، کسی طرح رکشہ ٹیکسی کوئی سواری پکڑتے اور جاتے کہ امام کے پاس جائیں گے، رش لگا ہوتا، ہم لائن میں کھڑے ہو جاتے کہ شاید امام ملاقات کے لیے بلا لیں۔ اچھا، پھر جب امام اگر آپ کو ملاقات کے لیے بلاتے اور آپ ان کے پاس جاتے تو کیا کہتے؟ کیا انہیں جو آج شہر کی سیاست چل رہی ہے اس پر گفتگو کرتے؟ امام کی شان سے بہت گھٹیا ہے یہ دنیاوی سیاست۔ پھر کیا آپ امام کو جا کر اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں بتاتے؟ آپ کیا بتاتے جا کر امام کو؟ آپ جو بھی بتائیں گے امام کو سب چیزیں پتہ ہے، آپ کیوں بولیں گے؟ اگر مجھے وہ تمام باتیں جو آپ بتانے والے ہیں مجھے پتہ ہے، میں عالم غیب ہوں، تو آپ مجھے کیا بتائیں گے؟ اس کا مطلب جب امام کے پاس جائیں تو آپ انہیں یہ بتائیں کہ مولا مجھے یہ چاہیے، اپنے فقر کا اظہار کریں، اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اپنی محتاجی کا اظہار کریں۔ بادشاہ کے دربار میں جب آدمی جاتا ہے تو بادشاہ کو ادھر ادھر کی خبریں نہیں بتاتا، بادشاہ جب پوچھتا ہے کیسے آنا ہوا، کہا حضور یہ مشکلات ہیں آپ حل کر دیجئے۔ تو آپ امام کے پاس جاتے، امام سے کہتے ہیں مولا میری یہ مشکلات ہیں حل کیجئے۔ امام کچھ باتیں بتاتے آپ کو، وہ کیا باتیں بتاتے؟ وہ باتیں جو بتاتے آپ کو وہ موجود ہے نہج البلاغہ میں، مفاتیح الجنان میں، بحار الانوار میں، اصول کافی میں، جا کر مطالعہ کیجئے اصول کافی کا۔ اگر اصول کافی کا مطالعہ نہیں کر سکتے کم از کم مفاتیح الجنان کا مطالعہ کیجئے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو ائمہ نے آپ کی ضرورت کے لیے آپ کو بتائی ہیں کہ آپ یہاں سے غیب کے سفر کا آغاز کر کے غیب تک پہنچ سکیں۔ کوئی نئی بات امام چھوڑ کر نہیں گئے آپ کے لیے، جو امام کو چاہیے تھا کہ آپ کو بتاتے بتا کر چلے گئے۔ آپ اب بھی اور ہم اب بھی اگر جا کر امام سے مدد حاصل نہ کریں تو قصور ہمارا ہے یا ہمارے مولا کا؟ 12 یا 13 دعائیں ہیں امام زمانہ کے بارے میں مفاتیح الجنان میں۔ تو کیا مولانا جمعے کے دن ہم ساری دعائیں پڑھیں؟ نہیں، ساری دعائیں مت پڑھیں، کبھی ترجمہ پڑھ لیں، اس کا نشانی لگا کر کم از کم رکھیے۔ ٹیگ ملتے ہیں آج کل، اسٹیکر چپکا دیجئے، کم از کم آپ کو یاد رہے گا کہ یہ لال اور سبز رنگ کے جو اسٹیکر لگائے تھے میں نے، یہ امام زمانہ کی یاد میں لگائے تھے۔ ذرہ برابر، رتی برابر کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل امام کے لیے انجام تو دیا جائے۔ غسل کی ضرورت نہیں، وضو کی ضرورت نہیں، آپ چلتے ہوئے دفتر میں جا رہے ہیں، مولانا ٹائم نہیں ملتا سورہ واقعہ پڑھ سکیں ہر روز رات کو، دعائے اللہم کل ولیک پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے امام کے لیے؟ ہاں مولانا اس کا تو ملتا ہے، آفس جا رہے ہیں یہی پڑھتے ہوئے جائیے، امام کی طرف توجہ کیجئے، مولا آپ کے لیے ثواب کو بھیج رہا ہوں، کوئی صدقہ دیجئے ثواب مولا کو ہدیہ کیجئے، کوئی نماز پڑھی مولا کو ثواب ہدیہ کیجئے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ غیب کے جہاں تک پہنچنا لوگوں کے لیے مشکل ہے، آپ کا امام آپ کے لیے آسان کر دے گا۔
آپ کا امام آپ کے لیے آسان کر دے گا. اب یہاں سے ذرا ایک معاشرتی مسئلے کی طرف توجہ آپ کی دلاؤں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں. دیکھیے، اچھا میں گھڑی بار بار اس لیے دیکھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اپنے آفس سے چھٹی لے کر آئے ہوں، بہت سے لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کر آئے ہوں. تو یہ بڑی پابندی کے ساتھ اور بڑی باریک بینی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ وقت پر ختم کر دوں، اور آج بھی جو مجھے تاخیر ہوئی اس کے لیے میں اپنے محترم سوز خان بانی مجلس اور آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی. بہرحال جو گاڑی والا لینے آتے ہیں جو صاحب، وہ وقت پر آ گئے تھے. بہرحال کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو میرے بھی اختیار میں نہیں تھے. درود بھیجے محمد آل محمد سے. غیب تک جب ہم پہنچنا چاہتے ہیں اور قرآن تک، حقائق تک، ریئلٹیز تک، حقیقتوں تک، تو اب معاشرے میں بہت سی چیزیں ہیں. کیا ہیں؟ اب یہ میں کوئی مذاق یا طنز کے طور پر بات نہیں کر رہا، لیکن ہے مذاق ہی ہے کہ صاحب وہ عامل کامل بابا دیواروں پر نام لکھا ہوتا ہے، اس میں ہر فرقے ہر مذہب کے لوگ جا رہے ہیں. مولانا بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں. کیسے پہنچے ہوئے آدمی ہیں؟ اب یہ کسی نوجوان نے مجھے بتایا کہ کوئی پروگرام ہوتا ہے ٹی وی پہ، اس میں وہ جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ اور ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ان کے کری چہروں پر سے نقاب اٹھاتے ہیں کہ صاحب حتیٰ ان کو دین کی ابتدائی باتیں نہیں پتہ، حرام کاموں میں ملوث ہیں، اور اس کے بعد وہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں. دیکھیے، یاد رکھیے گا، اگر 200 سال پہلے، 100 سال پرانا کوئی آدمی آ جائے اس وقت زندہ ہو کر میرے ساتھ، آپ کے ساتھ چلے، ہم کسی بلڈنگ میں جائیں، لفٹ کا دروازہ بند ہے، میرے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہو، وہ بیچارہ 100 سال پرانا جو پہلے مر گیا ہے آدمی اور دوبارہ زندہ ہو کے آیا ہے، وہ کہے کہ مولانا یہ تو دروازہ بند ہے. میں کہوں گا آپ جانتے نہیں ہیں ہمارے پاس بھی کچھ غیبی طاقتیں ہیں. اور میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریموٹ کا بٹن دباؤں اور اشارہ کروں دروازہ کھل جائے، تو مجھے بتائیے آپ کہ وہ مجھے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے برابر تو سمجھ نہیں لگے گا. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر اس کے بعد اگر سیکیورٹی کیمرہ کسی کو نہیں پتا ہوں اور آپ یہاں پر اندر آئے، کوئی صاحب جو بیچارے 100 سال پہلے کہیں پیدا ہوئے تھے، موت آ گئی یا زندہ ہیں ابھی تک، اور میں آؤں، سیکیورٹی کیمرے میں نے گلی سے لگا دی اپنی، 1 کلومیٹر کی گلی ہے، تمام سیکیورٹی کیمرے میں دیکھتا ہوا آیا، اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں، میں کہوں آپ لال رنگ کی گاڑی میں آئے نا، گاڑی کا نمبر یہ ہے، آپ نے جب گلی میں آ رہے تھے تو آپ کے سامنے سے ایک موٹر سائیکل والا گزرا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، وہ پیروں پہ گر جائے گا میرے. ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے، جس طرح سے دنیاوی قوانین کچھ اس طرح کے ہیں، کچھ قوانین عالم بالا میں بھی اس طرح کے ہیں. جفر ہے، رمل ہے، علم العاداد ہے، اوفاق ہے، کہ کچھ علوم ہے جن کے ذریعے حساب کتاب لگا کر آپ یہ باتیں بتا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے متقی ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، مجھے رمل آتا ہو، جفر آتا ہو، اوفاق آتا ہو، ابجد آتا ہو، علم العاداد آتا ہو، اس کے ذریعے میں حساب لگا کر آپ کو بتاؤں. آج آپ نے دال چاول کھایا ہے گھر میں، ارے آپ نہیں جانتے مولانا ابو طالب کیا پہنچی ہوئی ہستی ہے، بتا دیا گھر میں کیا کھایا ہے. حضور میں اگر پروردگار سے متصل ہو کر بتاتا تو یہ تھا پہنچے ہوئے ہونے کی علامت. میں اپنے ایک علم کے ذریعے کیلکولیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ نے گھر میں صبح کو یہ کھایا. اب سوال یہ ہے مولانا، بات آپ کی سمجھ گئے، لیکن کیسے پتہ لگے کہ آپ اپنے علم کے ذریعے کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں یا آپ پروردگار سے متصل ہیں اور وہ فرشتے کے ذریعے آپ کو اطلاع دے رہا ہے؟ یہ دو باتیں آ گئی. اب یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو اس زمانے میں، اس عصر حاضر میں نہیں پتا کہ کون خدا سے متصل ہو کر یہ بات کر رہا ہے، کون کیلکولیشن کے ذریعے یہ بات کر رہا ہے. اس لیے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جس نے آپ کو کچھ چھپی ہوئی چیزیں بتا دی وہ کسی مقام پر ہے، آپ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دیجئے. استخارہ، بہت سیدھی سی بات. استخارہ کسی صاحب نے کسی عالم دین سے استخارہ دکھوایا، قرآن سے استخارہ دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو کام اچھا ہے، نتیجہ ہو جائے گا، لیکن تمہیں بہت چھپ کے یہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ اگر تم پکڑے گئے تو تمہارے لیے مصیبت آ جائے گی. وہ صاحب پریشان، کیا مولانا کیا علم ہے آپ کا؟ کہا بھائی میرا علم نہیں ہے، قرآن بتا رہا ہے، آیت ایسی آئی ہے. اچھا
کیا کام کر رہا ہوں میں؟ نہیں پتا۔ مولانا یہ بھی بتائیے پھر آپ۔ انہوں نے کہا میں کیا کام کر رہا ہوں؟ اچھا یہ جو چھپنا ہوا ہے کس سے چھپنا ہے؟ پولیس سے چھپوں، فوج سے چھپوں، خاندان والوں سے چھپ کر کام کروں، محلے والوں سے؟ کہا کہ بھائی دیکھو یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جو آیت سے نکل رہا ہے نتیجہ، یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ اچھا اگر یہ بات 100% صحیح بھی ہو، تب بھی یہاں پر ایک تھوڑی سی جگہ ہے، وہ یہ کہ کوئی عصمت کی آیت نہیں اتری مولانا کے لیے کہ مولانا ہمیشہ آیت دیکھ کر جو استخارہ بتلائیں گے، جو جواب دے رہے ہیں وہ یقیناً سچا ہوگا۔ مولانا ہاتھ دیکھ کر بتاتے ہیں کہ زندگی میں آپ کی بدقسمتی ہے، رزق میں تنگی آ جائے گی۔ آپ نے دیکھ لیا میرا ہاتھ، بتا دیا، ٹھیک ہے، رزق میں تنگی آ جائے گی، بہت اچھی بات ہے۔ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو بتانے کی بڑی بات نہیں ہے، مجھے نسخہ ایسا بتائیے کہ یہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے۔ بھائی عشاء کی نماز کے بعد شیخ عباس قمی نے مفاتی میں دعا نقل کی ہے، دعا وسعت رزق کی۔ سورہ واقعہ کے بارے میں آیا کہ جو طلب رزق چاہتا ہے، رزق میں فراوانی چاہتا ہے، وہ سورہ واقعہ پڑھے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو، کثرت سے استغفار پڑھے، گناہ چھوڑ دے اور کثرت سے محمد آل محمد پر درود بھیجے۔ تو بھائی یہ تو سب بتا دیں گے کہ یہ ہونے والا ہے، کوئی نسخہ ایسا ہے کہ جو یہ بتلا دے کہ یہ جو ہونے والا ہے یہ ملتوی ہو جائے گا؟ یہ دیکھیے غیب کی بات ہو رہی ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ سائنس کے ذریعے سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے، حضرت عیسیٰ ایک گھر سے جا رہے تھے، جب اس گھر سے گزرتے ہوئے گزرے تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ دیکھو اس گھر میں شادی ہو رہی ہے، خوشی کی آوازیں آ رہی ہیں، قہقہے لگ رہے ہیں۔ یہ میرے الفاظ ہیں سمجھانے کے لیے، کل یہیں پر عزا ہو رہی ہوگی اور سوگواری ہو رہی ہوگی۔ چلے گئے آگے، دوسرے دن گزرے، دیکھا وہاں پر وہی شادی وغیرہ کا سامان ہے اور وہ مسائل اسی طرح چلے۔ کیا یا نبی اللہ، یہ تو اب ہر آدمی تھوڑی ہوتا ہے اس منزل پر کہ ابو ذر اور سلمان ہو، لوگوں کو رسول خدا کی رسالت پر شک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو پھر حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے، کہا کہ جا کر پوچھو گھر میں کہ گھر میں کسی نے کوئی نیک عمل انجام دیا ہے؟ لوگ گئے، کہا کہ کسی نے کوئی نیک عمل انجام دیا ہے؟ لوگوں نے کہا بھائی ہم شادی بیاہ میں ہیں مشغول، کیا نیک عمل اور کیا؟ ہوتے ہوتے بات دلہن تک پہنچی۔ دلہن نے کہا بھائی ہوا یہ کہ رات کو کل کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فقیر تھا، فقیر نے کہا مجھے کھانا دے دو، تو سب اپنے کھانے میں لگے ہوئے تھے، میں نے اپنے حصے کا کھانا جا کر اس فقیر کو دے دیا اور خود بھوکی رہی۔ اب یہ کوئی صاحب نہ سوچے کہ دلہن کو کھانا کیوں نہیں دیا گیا، دلہن کیسے بھوکی رہی؟ یہ آج کی شادی نہیں ہے، یہ 2500 3,000 سال پرانی شادی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اچھا، کہا جاؤ گھر کے فلاں گوشے میں کونے میں لکڑیاں پڑی ہیں جلانے کے لیے چولہا۔ کہا جی، کہا اس کو ہٹا کر دیکھو۔ ہٹا کر دیکھا تو اس میں سے ایک زہریلا سانپ نکلا۔ کہا یہ کل قضاء و قدر الہی میں طے ہو چکا تھا کہ یہ سانپ جا کر اس دلہن کو ڈسے گا، لیکن اس دلہن نے جو صدقہ دیا اس کی وجہ سے یہ سانپ انہی لکڑیوں کے گٹھر کے نیچے بیٹھا رہا، انہی لکڑیوں کے گٹھر کے نیچے بیٹھا رہا۔ ایک دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا سناؤں اور بات کو آگے بڑھاؤں کہ دیکھیے بعض دفعہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جان بچ جائے، میری جان بچ جائے، ہم بیماری سے بچے رہیں، ہمارا مال ضائع نہ ہو۔ ہمارا مال ضائع ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں کبھی کبھی کوفت ہوتی ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، موبائل کھو گیا، نہیں مل رہا، ادھر سے ادھر گھوم رہے ڈھونڈ رہے، نہیں مل رہا، بیوی کو سلواتیں سنا رہے ہیں، بچوں کو سلواتیں سنا رہے ہیں، تیش کے مارے چہرہ سرخ ہو گیا، دنیا کو اور آسمان اور کائنات فرشتوں کو سب کو باتیں سنا رہے ہیں، موبائل کہاں چلا گیا؟ مولانا کا موبائل نہیں کھو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، غضب ہو گیا، موبائل مل گیا۔ اچھا اگر آپ یہاں تحمل سے کام لیتے، برداشت سے، تو یہ بھی گناہ کے جھڑنے کا باعث ہوتا ہے۔ موبائل مل گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موبائل آپ کے ہاتھ سے گرا، بچے کے ہاتھ سے گرا، چکنا چور ہو گیا، بیچارہ بچہ ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، یا آپ نے موبائل ایسی جگہ پر رکھا کہ پاؤں پڑا اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب غصہ، یہ جو موبائل آپ کا گیا، مال جو آپ کا ضائع گیا، یہ جان کا صدقہ ہے۔ کبھی بیماری آ جاتی ہے اور وہ جان کا صدقہ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص نے بڑی دعا کی، گڑ گڑا کر کے، پروردگار مجھے جانوروں کی بولی عطا ہو جائے۔
مجھے جانوروں کی بولی عطا ہو جائے. بہرحال کہا گیا ہوگا جواب بھائی تمہاری مصلحت میں نہیں ہے جانوروں کی بولی کا, تمہارا کیا کام, تم انسانوں کے ساتھ ڈھنگ سے بات کر لو. جب نوکروں کے ساتھ بات کرتے ہو بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہو, گھر والوں کے ساتھ بات کرتے ہو بدتمیزی کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ بات تو کر رہے ہو تم جانوروں کی طرح, تمہیں جانور کی بولی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو پہلے انسان انسانیت کے مرحلے پر آ جائے. ہم انسان جو بھی, بہرحال خدا ہم سب کو انسانوں کی طرح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی اس بات کا ضرورت مند ہوں اور ہم سب عام انسان. کہا نہیں یا نبی اللہ مجھے جانوروں کی بولی عطا ہو جائے. حضرت موسیٰ نے آ کر دعا کی, پروردگار ٹھیک ہے اس کو عطا ہو گئی. اب وہ مرغے کی بولی بھی سمجھنے لگا, گائے کی بھی, کتے کی بھی, بکری کی بھی. اس کے گھر میں ایک مرغا تھا, ایک کتا تھا, ایک گائے تھی, ایک بکرا تھا. اس نے دیکھا جانور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کا یہ مرغا مرنے والا ہے 2 دن بعد. جانوروں کی بولی آ گئی تھی, انہوں نے مرغا اٹھایا, بازار میں جا کر بیچ کر آ گئے. 2 دن بعد مرغا اس بیچارے گاہک کی مر گیا. یہی ہوگا نا, اور کیا ہوگا. بہت خوش, پیسے جیب میں رکھ کر آ گئے. 1-2 دن بعد گفتگو ہوئی کہ دیکھو اس کا جو بکرا یا دمبا ہے وہ مرنے والا ہے. یہ گئے اور جا کر دمبے کو بازار میں بیچ دیا, پیسے رکھ لیے. 2 دن بعد دمبا بیچارے اس گاہک کی مر گیا. پھر گفتگو جانوروں کی سنی کہ یہ گائے جو ہے وہ مرنے والی ہے. یہ تو نہیں, اس گائے کو اٹھایا بیچ دیا, پیسے رکھ کے بڑے خوش کہ صاحب ولایت کے مرحلے پر پہنچ گئے ہم. توجہ فرمائیے گا, ہم یہی کہتے ہیں. اگر آج کوئی جانوروں کی بولی سمجھنے لگے, آپ کہیں گے نا صاحب یہ تو بہت بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. دیکھیے خدا کے حکم پر عمل کرنے کے بعد جو طاقت آتی ہے اس کا نام ہے ولایت, اور تقوی کے ذریعے وہ طاقتیں آتی ہیں. اور جو بائی پاس کر کے طاقتیں آتی ہیں وہ بڑی خطرناک طاقتیں ہوتی ہیں. آج کل بچوں کے لیے جملہ بتا دوں, دیکھیے پیرا ٹروپر جب پیرا شوٹ کے ساتھ گرتا ہے تو اسے یہ نہیں پتا کہ شہر سے باہر کیسے نکلے گا. اگر پیرا شوٹ کے ذریعے کسی کو اتار دیا جائے PCHS میں اور وہ اس چھت پر آ کر اتر جائے تو وہ اس چھت سے باہر نہیں نکل سکے گا. اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ نکلوں تو کیسے نکلوں. ہم اور آپ اش کر رہے ہوں گے کتنا زبردست آدمی ہے کہ جہاز سے کود ماری اور سیدھا چھت پر آیا, لیکن اس کے دل کی حالت پوچھیے بھائی یہ کون سا شہر ہے, کون سی زبان بولی جاتی ہے, نکلوں تو کیسے نکلوں, کس مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں. لیکن وہ شخص جو پورے شہر کا جائزہ لینے کے بعد یہاں پر اترے گا, یہ ہے ولایت. عالم وجود کا پورا جائزہ ولی اللہ کے سامنے ہوتا ہے. وہ جس مرحلے میں جس مقام پر ہوتا ہے, مدینے میں اپنے گھر میں ہو سکون کے ساتھ رہتا ہے, روز عاشورہ تلواروں کی چھاؤں میں ہو سکون کے ساتھ رہتا ہے. اب آواز آئی کہ گائے مرنے والی ہے, گائے کو بیچ دیا. اب جو کچھ جانور رہ گئے تھے, کتا ان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا, تو اب جانوروں کی آواز آئی کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جانور مرنے والے تھے در حقیقت یہ اس کی جان کا صدقہ تھا. اب 2 دن بعد اس کی خود کی موت آنے والی ہے, یہ اب اپنے آپ کو کسے بیچ کر آئے گا. انسان اب کیا کریں گے آپ؟ پہلے تو آپ نے بیوقوف بنا دیا دوسروں کو. ایک تو شرعی لحاظ سے یہ بات غلط نہیں ہے, اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ 2 دن بعد مر جائے گا تو شرعی لحاظ سے اس میں کچھ قباحتیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے یا صحیح ہے, لیکن کچھ قباحتیں ہیں شرعی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اپنے وجود کو کسے بیچ کر آئیں گے؟ تو دیکھیے یاد رکھیے گا, ہمیشہ ہم لوگ اس چکر میں رہتے ہیں مولانا وسعت رزق, وسعت رزق, وسعت رزق. بالکل صحیح ہے, روایات میں آیا ہے, آیات میں آیا ہے کہ رزق کی وسعت کی دعا کرو, رزق کی فراخی کی دعا کرو, رزق کی کثرت کی دعا کرو, رزق کی برکت کی دعا کرو. لیکن آج تک کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہوا نظر نہیں آتا کہ پروردگار تو نے مجھے جو رزق عطا کیا ہے اسے صحیح استعمال کا طریقہ بھی سکھلا دے. بچہ اگر یہ دعا مانگے پروردگار اور عقل عطاؤ, اور عقل, تو آواز آئے گی عالم غیب سے کہ بھیا تمہاری عمر 4-5 سال کی ہے, پہلے یہی عقل جو عطا ہوئی ہے اسے استعمال کرنے کا طریقہ سیکھو. یہی جو مونٹیسری اور کنڈر گارڈن میں جاتے ہو, پرائمری سے پہلے جو جا رہے ہو, پہلے اس کو صحیح سے انجام دے دو, پھر مزید عقل کی درخواست کرنا.
تم چاہتے ہو کہ تمہاری عقل رسول خدا کے مرحلے پر آ جائے. دیکھو عقل جب ترقی کرتی ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. جب رزق میں وسعت آتی ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. پھر خاندان والوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, محتاجوں مسکینوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, ہر ایک کا خیال رکھنا ہوتا ہے. عقل ہے مانوی اور روحانی رزق, روپیہ پیسہ ہے مادی رزق. جب بھی رزق عطا ہوگا ذمہ داری لائے گا. ایک دعا ہے جو زیارت کے بعد پڑھی جاتی ہے کہ پروردگار اللہم ارزقنی عقلا راجحا ولبا بارعا, پروردگار مجھے بہترین عقل عطا فرما, بہترین رزق عطا فرما. وجعل کلھا لی, پروردگار یہ جو تمام نعمتیں تجھ سے مانگ رہا ہوں نا ان سب کو میرے فائدے کے لیے قرار دے, کسی چیز کو میرے نقصان کے لیے قرار مت دے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب رزق کی زیادتی ہوتی ہے, جب عقل کی زیادتی آتی ہے, جب علم بڑھتا ہے, جب شعور بڑھتا ہے, جب رزق بڑھتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ رزق اور علم آپ کے مخالف ہو جائے یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے موافق ہو. اسی لیے ہمیں کہا گیا, حکم دیا گیا کہ دیکھو درخواست کرو کہ پروردگار یہ جو تم نے رزق عطا کیا ہے مجھے اس انداز سے عطا کر کہ یہ رزق کی فراوانی, رزق کی یہ کثرت میرے فائدے کے تحت انجام پائے, میری مخالفت میں نہ آ جائے. مخالفت میں اگر آ گئی تو پھر اس کے بعد اس کے بہت برے اثرات ہیں. تو یہاں تک کی بات کیا ہوئی کہ دیکھیے غیب تک قرآن, غیب, دین بہت سی باتیں ہمیں سکھاتا ہے, سائنس نہیں سکھا سکتی. سائنس کیسے ثابت کر سکتی ہے کہ اگر آپ صدقہ دیں گے تو آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. سوسو ایمانکم بالصدقہ, اپنے ایمان کو بچاؤ صدقے کے ذریعے. اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدقہ, جب تنگی میں گرفتار ہو جاؤ نا, جب اسرت میں پھنس جاؤ, جب مال کی کمی ہو جائے, جب غربت تمہیں آ کر جکڑ لے تو اللہ کے ساتھ تجارت کرو صدقے کے ذریعے. مولانا یہ کیا بات کی آپ نے, یہ کیا بات کی؟ ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرت میں گرفتار ہیں, ہم غریب ہیں, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں صدقہ دو. تو حضور صدقہ آپ سن لیجئے, دیکھیے یہ غیب سے متصل ہے کہ کس طرح سے صدقہ اثر کرتا ہے. یہ سائنس نہیں بتا سکتی آپ کو, یہ معصومین نے بتایا, یہ مولا کائنات نے بتایا, یہ چھٹے امام نے بتایا. کیا بتایا؟ دیکھو الق اخاک بوجہ منبسط, جب اپنے برادر دینی کے ساتھ ملاقات کرو نا مسکرا کر ملاقات کرو. اس طرح سے مولانا آپ مت ملاقات کیا کیجئے کہ کوئی دیکھ کر آپ کو سلام کرنے کی ہمت نہ کرے. دیکھو نرمی کے ساتھ بات کیا کرو, یہ خود صدقہ ہے. اگر کوئی مہمان رشتہ دار گھر میں آتا ہے تو اس کو عزت سے بٹھاؤ, اس کی عزت کرو, اس کو ایسی جگہ بٹھاؤ, ایسے انداز سے بٹھاؤ کہ آرام سے بیٹھے. پانی کا پوچھو, چائے کا پوچھو. گھر میں جو ہے, اگر کھانے کا وقت ہے توجہ کیجئے گا, گھر میں جو کچھ ہے جو اس کے لیے مہیا کر سکتے ہو وہ مہیا کر دو. اب یہاں پر ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے, آج کل حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ میرے گھر میں آئے اور فرض کیے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, اگر میں آپ کے سامنے 2 روٹیاں اور آملیٹ بنا کر رکھ دوں تو آپ اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو جو باتیں ہمیں احادیث کے مطابق انجام دینی چاہیے تھی ہم اس سے دور ہٹ گئے, اور جو باتیں ہمیں انجام نہیں دینی چاہیے تھی ہم اس کے نزدیک چلے گئے. تو معاشرے میں تو گڑبڑ ہوگی. اگر کسی رشتہ دار کے گھر کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں اور وقت ہے, دیکھیے یہ سب باتیں اس وقت ہیں طاقت و توانائی ہے. آپ کو پتا ہے آپ کا رحم ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, فون کیجئے, آپ گھر پر ہیں, 10 منٹ کے لیے ملنا آنا چاہتے تھے. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں سوچوں گا یہ 10 منٹ کے لیے میرے پاس کیوں ملنے آنا چاہ رہا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ سلسلہ لگتا ہے. اور وہ بیچارہ 10 منٹ کے لیے اگر آئے اور بیٹھ کے چلا جائے تو آپ یہ کہیں یہ تو کوئی آنا نہیں ہوا, تفصیل سے آئیے. حضور اس موقع پر, اس زمانے میں کہ جہاں آدمی کے پاس وقت نہیں ہے کہ آئینے میں اپنی شکل دیکھ سکے, اگر کوئی کسی رشتہ دار کے گھر میں آ جائے تو اس کو غنیمت جانیے. تو ہمیں معاشرے کو احادیث کے مطابق لانا ہوگا. بہت سے گناہ ایسے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو اغاثۃ الملہوف والتنفیس عن المکروب کفارۃ للذنوب العظائم, کسی مدد کے لیے پکارنے والے کی مدد کرنا, کسی کرب اور درد میں مبتلا انسان کے کرب اور درد کو ختم کر دینا, یہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ سائنس کیسے بتا سکتی ہے آپ کو؟ قبر میں کیا ہوگا یہ سائنس کیسے بتا سکتی ہے آپ کو؟
اور یہ جو سب باتیں لکھی ہیں نا کہ صاحب وہ قبر میں کیمرہ لگا دیا گیا اور یہ دیکھا اور وہ دیکھا، ان سب باتوں پر یقین مت کیا کیجئے۔ آج کل یہ جتنے زیادہ ذرائع ابلاغ ترقی کر گئے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو حق اور حقیقت کے ساتھ پتہ لگے۔ میں تصویر کہاں کی 100 لاشوں کی دکھا دوں آپ کو اور یہ کہوں کہ فلاں جگہ پر کراچی میں یہ ہو گیا، تو صاحب وہ فوراً گھومنے لگتی ہے اور ایک کراچی شہر میں پینک پھیل جاتی ہے۔ تو جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، سچ بھی بولا جا رہا ہے۔ خدا کے بارے میں جب جھوٹ بول دیا تو آؤں دوبارہ اپنے موضوع پر کہ دیکھیے ہر شخص جو آپ کو چھپی ہوئی باتیں بتا رہا ہے، یہ مت سمجھیے کہ یہ غیب سے متصل ہے۔ مولانا دیکھیے گلی میں تو کوئی سائنس کا طریقہ نہیں ہے نا کہ گلی سے آتے ہوئے شخص کے بارے میں کوئی بتا دے کہ کون سی گاڑی میں آئے ہو، گاڑی کا نمبر کیا تھا، ماڈل کیا تھا، کتنے بجے چلے، موٹر سائیکل والا گزرا۔ یہاں تو سائنس آپ کی ناکام ہے، اس کا مطلب ہے یہ شخص غیب سے متصل ہے۔ عزیزان گرامی، غیب سے متصل وہ ہے جو غیب سے متصل ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں غیب سے متصل، جو چیز چھپی ہوئی ہے، غیب چھپا ہوا ہے، تو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ مولانا غیب سے متصل ہیں؟ ایک طرف اس ایک اینڈ پر مولانا ہے، ریسیپینٹ اینڈ پر مولانا ہے، ٹرانسمیشن کے اینڈ پر غیب ہے۔ آپ ٹرانسمیشن کے اینڈ کو، ٹرانسمیشن کے ٹرمینل کو دیکھ نہیں پا رہے، اس کی ریس کو دیکھ نہیں پا رہے، اس کی ویوز کو دیکھ نہیں پا رہے۔ آپ یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ میرا غیب سے تعلق ہے؟ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ میرا موبائل ریسیپینٹ اینڈ پر ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ فلاں کمپنی کی سم لگی ہوئی ہے، کیسے ثابت کرتے ہیں آپ؟ بولا دیکھیے اینٹینا آ رہا ہے، سگنلز آ رہے ہیں۔ اگر میرا موبائل کوئی سگنل شو نہ کرے تو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ موبائل فلاں کمپنی کی سم سے متصل ہے؟ حضور میں آپ کے سامنے ہوں، غیب چھپا ہوا ہے، آپ یہ کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیب سے متصل ہے؟ آپ تو ادھر دوسری طرف دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے؟ یہ صرف ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا، جن کے بارے میں رسول خدا نے کہا۔ تو کیا مولانا، کیا آپ کوئی عالم ایسا نہیں کہ جو غیب سے متصل ہوں گے، لیکن ہم کو آپ کو نہیں پتا۔ مشہور ہو جاتی ہیں باتیں کسی کے بارے میں، کیا 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 بالکل تھے، گزرے، میں نام لینا نہیں چاہتا یہاں پہ، لیکن محدود ہے، کبھی اپنے آپ کو شو نہیں کرتے۔ یہ جو آپ باتیں سنتے ہیں علماء کے بارے میں کہ انہوں نے دیکھا، بتا دیا کہ تم یہ ہو، بخدا کیا کہوں، کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جس کے بعد جو آپ کو یہ بتا سکے کہ مجھ سے فلاں عالم نے کہا کہ تم اس جانور کی طرح ہو۔ نہیں کہا کسی نے آج تک، نہیں کہا اس زمانے میں۔ لیکن یقیناً ہمارے علماء غیب سے متصل ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے، بہت کم ہے، بہت تعداد، شاید انگلیوں پر ہو۔ اور غیب سے متصل لمیٹیشن ہے، محدودیت ہے غیب سے اتصال کی۔ لیکن اب آپ کو مثال دوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ سید الشہداء کا واقعہ کتنے سال پہلے ہوا؟ 1400 سال پہلے۔ آپ نے دیکھا؟ نہیں۔ آپ نے سنا ہے کیا؟ نہیں۔ آپ تو مجھ سے سن رہے ہیں۔ آپ وہاں تو کربلا کے میدان میں نہیں تھے نا، سنے آپ جنگ کی، گھوڑوں کی ہنہناہٹ کو، گھوڑوں کی ٹاپوں کی بھاگنے کی آوازوں کو، تلوار کی جھنکار کو آپ نے تو نہیں سنا، نہ آپ دور سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ کو کیسے پتا لگا؟ تاریخ میں پڑھا۔ اچھا تاریخ میں پڑھا تو اتنی ساری کہانیاں تھیں، پڑھی، ختم ہو گئی، یہ کربلا پہ آ کے آپ رک کیوں گئے؟ کربلا نے آپ کو دبوچ کیوں دیا؟ یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ عالم غیب سے متصل ہیں آپ۔ جس طرح سے جنگ کربلا فاطمہ زہرا کے دل کو تڑپاتی ہے، جس طرح سے کربلا کا واقعہ امام زمانہ کے دل کو تڑپاتا ہے، وہ عالم غیب میں ہے۔ جناب سیدہ امام عالم غیب میں ہے۔ آپ چونکہ متصل ہیں اپنے وقت کے امام سے، اس لیے امام آپ کے دل کو اپنے تصرف میں لیتے ہیں اور آپ فرش عزا پر آتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ دسیوں کہانیاں، واقعات سنے ہیں آپ نے کہ جہاں مظلوموں کو مار دیا گیا، کبھی آپ ہر سال اس غم کو نہیں مناتے۔ یہ مظلوم کربلا کا غم کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل رسول خدا کے دل سے متصل ہے۔ آپ کا دل رسول خدا کے دل سے متصل ہے۔ اور جس شہزادے کی آج مصائب پڑھنے کو کہا گیا، یہ وہ شہزادہ ہے جس نے جنگ نہیں کی ہے۔ ہر شہزادہ، ہر سپاہی گھوڑے پر بیٹھ کے آتا تھا، سواری پر بیٹھ کے۔ اس شہزادے کی سواری عجیب ہے۔ اس شہزادے کی سواری وہ سواری ہے کہ جس نے رسول کے کاندھوں پر سواری کی۔ سمجھ گئے آپ؟ شہزادہ علی اصغر سب گھوڑوں پر بیٹھ کر آئے، لیکن اللہ اکبر، کیا شان ہے اس 6 مہینے کے ننھے مجاہد کی کہ حسین ابن علی اس کی سواری بنے۔
حسین اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو اٹھا کر لائے. واقعات آپ کے سامنے، زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو. عزیزان گرامی، بعض مقامات پر روایات میں ملتا ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا گیا تو مولانا نے کہا دیکھو 2 رکعت نماز پڑھو اور 100 دفعہ یہ پڑھو اللہم انی انشدک بدم المظلوم، قسم تو خدا کو مظلوم کے خون کی، اور اپنی حاجت کو مانگو. کہا کہ مولا یہ کیا حسین ابن علی کا خون ہے؟ کہا یقیناً ہمارے جد حسین مظلوم تھے. کہا مولا کیا یہ مولا کائنات کا خون ہے؟ کہا یہ سب مظلوم تھے، لیکن میں جو بات تمہیں بتا رہا ہوں یہ شہزادہ علی اصغر کی. اور 6 مہینے کا یہ ننھا مجاہد، تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ جب قاتلان امام حسین کو قتل کیا گیا تو سید سجاد نے پوچھا کہ حرملہ کا کیا ہوا. دیکھیے کسی میرے دوست نے مجھے جملہ بتایا، ذاکر ہیں، ان کا جملہ ثواب انہی کو پہنچے کہ حسین ابن علی نے 2 کام کربلا میں ایسے کیے کہ جن کے ذریعے اپنی حقانیت کو بتا دیا. علی اکبر کو میدان میں بھیج کر یہ ثابت کیا کہ یہ رسول کو نہیں مانتے کیونکہ رسول کی شبیہ بھیج رہا ہوں، اور علی اصغر کی قربانی پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ مسلمان تو چھوڑو انسان بھی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ ماں کے ہاتھوں سے حسین نے کس طرح سے بچے کو لیا. میں کہوں گا شہزادی، اے ہماری شہزادی ام رباب، آپ نے جو سفید کرتا پہنا کر علی اصغر کو میدان کی جانب روانہ کیا ہے نا، علامہ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی فرماتے ہیں کہ اے مولا حسین، آپ لے کر تو جا رہے ہیں علی اصغر کو سفید کرتے کے ساتھ، لیکن جب واپس لائیں گے اور علی اصغر کا سفید کرتا سرخ لہو میں تر ہوگا تو اصغر کی ماں کو کیا جواب دیں گے کہ یہ کرتا خون میں تر کیسے ہو گیا؟ بس ایک دفعہ اصغر حسین کے ہاتھوں پر آئے. بعض مقاتل کے مطابق حسین جب لشکر اشقیاء کے سامنے علی اصغر کو لے کر آئے تو حسین نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ کہا کہ اے فوج اشقیاء ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الرضیع، اے فوج اشقیاء اگر تم حسین پر رحم نہیں کر رہے تو اس 6 مہینے کے بچے پر رحم کرو. تمہیں کیا نہیں پتا، اب یہ میرے الفاظ ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ 6 مہینے کا بچہ کوئی کھانا نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا؟ 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں کے دودھ پر پلتا ہے. ارے اصغر کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ شیر مادر کو ترس گیا ہے. کیا نہیں دیکھتے کہ کس طرح اس مچھلی کی طرح اپنا منہ کھول رہا ہے کہ جسے پانی سے باہر نکال دیا ہو؟ حسین کے جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ ایک دفعہ حرملہ کا تیر چلا اور بچے کے گلے میں پیوست ہوا. عزیزو، یہ تیر اصغر کے گلے میں صرف پیوست نہیں ہوا، اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا. حسین نے اپنے ہاتھ سے تیر کو نکالا، ایک عجیب کام کیا، اپنے چلو کو اصغر کے گلے کے نیچے رکھا، اپنے چہرے مبارک پر خون کو ملا اور یہ کہا ہاکذا انتی جدی رسول اللہ یوم القیامہ. ایک لوگوں، میں اپنے نانا کے ساتھ قیامت میں اسی خون کے ساتھ ملاقات کروں گا. مقتل کے الفاظ ہیں فانقلب الرضیع علی ید والدہ، بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پر حمق کر رہ گیا. اصغر نے ایک دفعہ باپ کے چہرے کو دیکھا، دم توڑ دیا. میں پوچھوں گا اے شہزادہ علی اصغر، یہ مڑ کر بابا کے چہرے کو کیوں دیکھا؟ شاید شہزادہ یہ جواب دے کہ اے دادان شخص، میرے چچا گھوڑے سے گرے، میرے بھائی گھوڑے سے گرے، میرے ماموں گھوڑے سے گرے، یہ سب اس گھوڑے سے گرے، سب نے پکارا میرے بابا حسین کو. ارے میں 6 مہینے کا بچہ ہوں، میں کیسے اپنے بابا کو پکاروں؟ ارے دادان بے زبان بس حمق کر دیکھا، کہا بابا علی اصغر کا سلام لیجئے. بس حسین خیموں کی طرف آئے. آپ جانتے ہیں حسین کے دل کی حالت کیا ہے؟ حسین کے دل کی حالت یہ ہے کہ مقتل کے مطابق صرف علی اصغر کی مصیبت وہ مصیبت ہے کہ جب غیب سے آواز آئی حسین غم مت کرو، ان لہو مرضعا فی الجنہ، ہم نے اصغر کے لیے جنت میں ایک حور کو معین کیا ہے جو اسے دودھ پلائے گی. حسین غم مت کر. بس ایک دفعہ حسین آئے خیمہ گاہ کی طرف
کس طرح سے ماں کو اصغر کا چہرہ دکھایا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب تک رباب زندہ رہی کبھی سائے میں نہ گئی، کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیا، بس ایک دفعہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو کاٹ کے ارے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ یہ دامن جھاڑنے کا سبب کیا تھا؟ خدایا عباس قربان ہو گیا، اکبر قربان ہو گیا، حسین کے دامن میں اب اصغر کے علاوہ کچھ نہیں بچا، اور وہ بھی تیری راہ پہ قربان۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پالنے والے عزاداروں کے ناسوؤں کو جناب سیدہ کے دل کی تسلی کا سامان قرار دے، امام زمانہ کے دل کی تسلی کا سامان قرار دے۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین واکفنا ما همنا یا ارحم الراحمین بجاہ محمد وآلہ الاطیبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بلند آواز سے